جس نے ایمان کر دیا کامل وہ تمہارا ہی مصحف روح ہے۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ انہیں دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون خدا کا دشمن تھا اور اس کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، مگر اس کے کفر کا کوئی ضرر حضرت آسیہ کو نہیں پہنچا۔ وہ ایک مخلص مومنہ خاتون اور اللہ کی نیک بندی تھیں۔ ان نیک اور توحید پرست خاتون کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، اور اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اسرائیلی روایات ہیں جن پہ زیادہ اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر محتاط انداز میں تفسیروں سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ البتہ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر زرید کی فضیلت ہے۔ نیز ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ان خاتون کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں ان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کی رضا سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا۔ پیارا ننھا بچہ نظر آیا تو بڑی محبت سے اس کی پرورش کی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل میں سے ہے کہ آسیہ فرعونی حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھی۔ اس کو اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں اور سونے چاندی کے سائے میں خوبصورت اور بہترین زندگی میسر تھی، لیکن اس نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں، جس میں وہ تھی دنیا کی عذاب و تکالیف کو، اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا قبول کر لیا۔ اس نے حق کو قبول کیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اسی دوران حضرت آسیہ فرعون اور حضرت موسیٰ کی بابت محل کے کارندوں سے دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح سے ستایا۔ سخت گرمیوں میں انہیں الٹا لٹا کر ہاتھوں پیروں میں میخیں کیلیں کڑوا دیں اور سینے پر بہت بڑا بھاری پتھر رکھوا دیا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔
مشہور مفسر حضرت سلیمان کا بیان ہے کہ انہیں دھوپ میں ڈال کر طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر جب فرعون کے کارندے اس جگہ سے تھک کر واپس ہوتے تو پروردگار کے حکم سے فرشتے آ کر ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ تکلیف اور ظلم سہ کر بھی یہ باہمت خاتون ایمان سے نہ پھری تو بعض روایات میں ہے کہ آخر فرعون نے کارندوں سے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھوا لاؤ، جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھوا لاؤ اور اسے الٹا لٹا کر اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آئے، اگر باز آ جائے تو میری بیوی عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے انہیں لے گئے، الٹا لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا۔ اسی حالت زار میں حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ خداوند قدوس نے اس پیکر صدق و وفا کی دعا قبول فرمائی اور آنکھوں کے سامنے سے مادی حجاب ہٹا کر جنت میں ان کے لیے تیار کردہ مکان موت سے پہلے انہیں دنیا ہی میں دکھا دیا گیا۔ پھر حق و تعالی شانہ نے ان کی روح قبض کر لی، وہ پتھر ہے جان جسم پر گرا جس سے ان کو کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچی، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار اعلیٰ وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنتی عورتوں کی سردار 4 ہوں گی۔ نمبر 1 مریم، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 حضرت خدیجہ اور نمبر 4 آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک اچھی ویڈیو لگے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس باکس میں ایک کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔